بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، مدینہ منورہ کا مقدس و مطہر شہر رحمت ہے اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہیں۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ٹنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے اور ہر گلی کوچہ اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ساتھی، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے، روشنی آ رہی ہے اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی نے کہا ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش فرماتے ہیں خاموش رہ کر سنو اور غور کرو یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہمدن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کے ماں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ بولا امی جان کتنا وقت گزر گیا، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک ہنڈیا پکی نہیں۔ اور دوسرا بچہ بولا امی جان یہ دیکھ کر تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے بولا یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں بولی میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کے کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ عورت بولی تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ تو وہ نقاب پوش بولا بہن اس وقت اپنے مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی، میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا، میں اصل مقصد معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت بولی بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لوگے؟ اگر سن لوگے تو میرا کیا فائدہ، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش بولے بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت بولی کہ میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں دل کے ٹاکوں کو نہ ادھڑو۔ نقاب پوش بولے بہن میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت بولی اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المؤمنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ دو روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقے سے ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کے لیے اول شب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا بھی پکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس میں کچھ ہو تو پکے محترم حضرات۔ اور وہ نقاب پوش بولے غمزدہ آواز میں بہن
لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو، تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت بولی واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا اور بولا الحمدللہ آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے کے آیا۔ ساتھی بولے حضور آپ عرض کرتے تو میں بوری اٹھا کر کے لے کے آتا۔ نقاب پوش نے کہا، نقاب پوش کے ساتھی کا نام افلا تھا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لوگے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی مجھ کو ہی بوجھ اٹھا لینے دو۔ عورت بولی یہ منظر دیکھ کر بھائی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق فوکٹ میں ڈالا، ناحق پریشان کیا۔ نقاب پوش بولے ان باتوں کو رہنے دیجئے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندھا اور خود ہی آگ سلگائی اور ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مار رہے ہیں۔ میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائی اور پھر ان بچوں کو کھلائے اور پھر ان سے روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھو۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور بولی اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش بولے کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ عورت بولی خدا گواہ ہے کہ میں تم بڑی خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ نقاب پوش بولے تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دے بہن، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ عورت بولی اگر تمہیں امیر المؤمنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش بولے تم پہلے اسے معاف کر دو پھر میں اس کی پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت اچھا تم نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا، مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بٹھائے۔ نقاب پوش بولے تو بہن سنو تمہاری یہ دعا بھی رائگاں نہیں ہوگی۔ عورت بولی وہ کیسے؟ نقاب پوش نقاب کو منہ سے ہٹاتے ہوئے اور کہا ادھر دیکھو۔ عورت حیران ہو گئی اور کہا اے امیر المؤمنین کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اس سے ہم اور آپ کو سیکھ ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔